آپریشن بلو بیم پروجیکٹ یہ منصوبہ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارہ ناسا کا تیار کردہ عجیب و غریب منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ عجیب اس لیے ہے کہ ایسے منصوبوں پر کام کرنے کا مقصد ناقابل فہم ہے۔ ناسا ایک خلائی تحقیقاتی ادارہ ہے جس کا مقصد خلا اور سیاروں ستاروں پر تحقیق کرنا ہے، مگر اس منصوبے میں نہ تو کسی ستارے یا سیارے پر تحقیق کی جا رہی ہے اور نہ ہی کوئی نئی معلومات ملنے کی امید ہے۔ پھر یہ منصوبہ کیا ہے؟ آسان الفاظ میں یہ منصوبہ خلائی تماشا یعنی کہ اسپیس شو کہلاتا ہے۔ زمین پر رہنے والے انسانوں کے لیے کئی برسوں کی محنت کے بعد اسپیس شو بتانے کی تیاری کی گئی ہے۔ ذرا آئیے اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پروجیکٹ میں آسمان سے ایک متبرک آواز سنائی دے گی جس کو دنیا کی تمام زبانیں آتی ہوں گی۔ آسمان سے انگارے نکلیں گے، لوگوں پر ہیبت طاری ہو جائے گی۔ اس منصوبے کے بارے میں امریکہ اور یورپ کے کئی سائنسدانوں نے اس کے مختلف مراحل بیان کیے ہیں۔ اس منصوبوں کا اہم مقصد دنیا میں نئے دین کو متعارف کروانا ہے، یعنی کہ نیو ورلڈ آرڈر۔ آپریشن بلو بیم پروجیکٹ نئے دین یعنی نیو ورلڈ آرڈر سب سے اہم پروجیکٹ ہے۔ اس پروجیکٹ میں خلائی تماشا دکھائے جائیں گے جن کو دیکھنے کے بعد دنیا کے لوگ اپنے اپنے مذاہب کی تعلیمات کو محض ردی کے چند ٹکڑے سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس خفیہ پروجیکٹ کا سب سے اہم مقصد دنیا میں موجود تمام ادیان و مذہب کی بنیادی خیالات کو تباہ کر دیا جائے گا۔ لوگوں کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا جائے گا کہ ان کی دینی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ سب جھوٹ ہے اور حالات ان باتوں کے بالکل برعکس جا رہے ہیں۔ دوسرا مقصد سائنسی مواصلات اور جدید ملٹی میڈیا ٹیکنالوجی کو استعمال میں لاتے ہوئے دنیا کے سامنے ایک عظیم الشان خلائی تماشا پیش کیا جائے گا۔ ایک متبرک آواز یہ ثابت کرے گی کہ دنیا کے سارے مذاہب کا آخری یکجا ہو کر اس نئے مذہب کو اپنانا ہی ہے۔ موسیٰ و عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدھا، کرشنا، ان سب کا مذہب ایک ہونے جا رہا ہے۔ لہذا تمام انسانوں پر لازم ہے کہ وہ اب میری یعنی مسیح الدجال کی پیروکاری اختیار کریں۔ جو کوئی میری یعنی دجال کی پیروی نہ کرے گا اسے دوزخ کی آگ میں جلنا ہوگا۔ تمام مذاہب کا آخری مقصد و منزل میرے مذہب کو اپنانا ہے۔ میں ہی ہوں جو ہر مذہب میں الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ میں ہی ہوں جو تمہیں دنیا میں عزت دلواؤں گا، تمہاری ہر مالی پریشانی کو دور کروں گا۔ یہ دجالی نظام کا تماشا ہوگا، لیکن اللہ کی عزت و جلال کی قسم اے عزیزوں، وہ دجال ہی ہوگا۔ اس تمام پروجیکٹ کی تحقیقات کینیڈا سے تعلق رکھنے والے مشہور صحافی سرچ موناسٹ کی تھی۔ اس نے 1945 سے 1948 عیسوی تک پروجیکٹ بلو بیم پر انتھک کوشش کی تھی۔ کئی خفیہ رازوں کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی تھی۔ اس شخص کی کوشش کامیاب ہونے کو ہی تھی کہ اس کے اوپر جھوٹا مقدمہ لگایا گیا۔ اس نے اپنے 2 بچوں کو گھر میں قید کر کے رکھا تھا اور اسکول نہیں بھیج رہا تھا۔ اس جھوٹے کیس پر اسے پولیس نے حراست میں لے کر رات بھر جیل کی ہوا کھلائی اور اسی بہانہ انہوں نے اس کے بچوں کو اغوا کر لیا۔ آج دنیا جو کچھ بھی ہو اس خفیہ آپریشن کے بارے میں جانتی ہے وہ بس اسی صحافی کی بدولت ہے جس نے اپنی جان پر کھیل کر ان رازوں کو دنیا کے سامنے لایا۔ اسی صحافی کا ایک اور ساتھی صحافی جو اس کی طرح خفیہ رازوں کو افشا کرنے کی کوشش میں تھا وہ اپنی جان کھو بیٹھا۔ اس کے بعد اس صحافی نے اپنی بیوی کو خط لکھ کر اس بات کی اطلاع دے دی تھی کہ اس کا قتل ہونے والا ہے اور وہ بہت جلد مرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس صحافی نے جب رات جیل میں گزاری اور اپنے گھر واپس آیا تو اسے ہارٹ اٹیک یعنی حرکت قلب کے بند ہو جانے کی وجہ سے اس کی پیشن گوئی پوری ہوئی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد اس تمام تحقیقات کی رپورٹ کو دبا دیا گیا، لیکن ناسا کو دھکا اس وقت لگا جب 2009 میں ایک اور صحافی نے جس کا نام
کین ایڈاشی تھا، اس نے ساری کی ساری تحقیقات کو مزید مضبوط کر ان میں نئے ثبوت جوڑ کر دنیا کے سامنے لا دیا۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرے گا اور ہر انسان کو اس کے حساب سے اپنے دجالی مذہب کی ترغیب دے گا، ناسا کا یہ پروجیکٹ ہو بہو ویسا ہی ہے۔ طاقت کی منتقلی۔ اس وقت دنیا عبوری دور سے گزر رہی ہے۔ عالمی طاقت امریکہ سے اسرائیل کی جانب منتقل ہو رہی ہے۔ عالمی طاقت کی یہ منتقلی 2001 سے شروع ہوئی تھی اور 2014 سے پہلے یہ عالمی طاقت مکمل طور پر اسرائیل کے پاس منتقل ہو جائے گی۔ اس کے بعد امریکہ کو عراق اور رکھیں کہ خروج دجال بہت قریب ہے، لیکن گھبرائیں نہیں، اللہ اس کافر سے پہلے اپنے خلیفہ امام مہدی علیہ السلام کو دنیا میں امت محمدی کی رہنمائی کے لیے ضرور ظہور کرے گا۔ سود کا عام ہو جانا۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں لوگ سود کھائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کیا تم لوگ سود کھائیں گے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں سے جو شخص سود نہیں کھائے گا اس کو سود کے کچھ غبار پہنچیں گے۔ یہ حدیث اس دور پر کتنی صادق آتی ہے۔ آج اگر کوئی سود کھانے سے بچا ہوا بھی ہے تو اس کو سود کا غبار ضرور پہنچ رہا ہے، اور نام نہاد دانشوروں کے ذریعے سودی کاروبار پر اسلام کا لیبل لگا کر امت کو سود کھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ اس حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے سود نہیں بھی کھاتا ہو لیکن زندگی روزمرہ کی زندگی میں وہ کہیں نہ کہیں سود کے جال میں پھنستا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ بہت سارے لوگ قرات کرنے والے ہوں گے اور دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہوں گے، علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یہ حرج کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے درمیان قتل۔ پھر اس کے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے حالانکہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ منافق کافر اور مشرک مومن سے دین کے بارے میں جھگڑا کریں گے۔ حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ علیہ نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ اس حدیث شریف کو جب آپ دیکھیں گے تو اس وقت ہر طرح کے پڑھے لکھے لوگ کثرت سے موجود ہیں، مختلف علوم میں تحقیق اور ماسٹر کرایا جا رہا ہے، لیکن دین کی سمجھ رکھنے والے بہت ہی کم لوگ نظر آتے ہیں۔ جو شان ہمارے اسلاف میں نظر آتی تھی کہ باطل کو ہزار پردوں میں بھی پہچان لیا کرتے تھے، اب وہ بات بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ قرآن کی سمجھ اور قرآن کا علم اہل علم طبقے میں بھی بہت ہی کم نظر آتا ہے۔ حالانکہ علوم میں انتہائی توجہ جو ہے پڑھی جاتی ہے، سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، معلومات کا سمندر تو بہت نظر آتا ہے، لیکن علم جو ہے وہ انتہائی کم نظر آتا ہے۔ منافق اور مشرک قرآن کی آیات کو آڑ بنا کر اہل حق سے بحث و مباحثہ کرتے نظر آتے ہیں اور اپنے باطل اقدامات کو قرآن و سنت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو عامر اشری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جن باتوں کا اپنی امت پر خطرہ محسوس کرتا ہوں ان میں زیادہ خوف والی بات یہ ہے کہ ان کے لیے مال کی زیادتی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے جو ہے حسد کریں گے اور آپس میں لڑیں گے۔ ان کے لیے قرآن کا پڑھنا آسان ہو جائے گا، چنانچہ اس قرآن کو ہر نیک فاسق و فاجر اور منافق پڑھے گا، اور یہ لوگ فتنے پھیلانے اور اس کی تعویل کی غرض سے اس کے ذریعے مومن سے جھگڑا کریں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی تعویل و تفسیر کو کوئی نہیں جانتا، یعنی کہ وہ آیات جن کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اور جو علم میں پختہ کار ہوں گے وہ بھی یوں کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے،
مال کی زیادتی اس وقت عام ہے اور عرب ممالک میں مال کی بہت ہی زیادتی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تمام فتنے جنم لے رہے ہیں۔ قرآن کا پڑھنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ اب اس کے مختلف ٹی وی چینلز پر عربی رسم الخط کے ساتھ انگلش رسم الخط بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح اگر کسی کو عربی میں قرآن نہیں پڑھنا آتا تو وہ انگریزی رسم الخط میں پڑھ سکتا ہے۔ ہر فاسق و منافق آج قرآن پڑھتا نظر آتا ہے، بلکہ اس میں بغیر علم کے اپنی رائے زنی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ترکی، مصر، تیونس اور امارات کے بعد اب ہمارے ملک میں قرآن تفسیر وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو ذرہ برابر بھی علم نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک طرف فلموں اور ڈراموں میں کام کرتے ہیں اور امت کی بے حیائی اور بے شرمی کا درس دیتے ہیں، اور دوسری جانب اللہ کی کتاب ان آیات میں رائے زنی کرتے ہیں جس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ سب سے پہلے خلافت ٹوٹے گی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی کڑیاں ضرور ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی، چنانچہ جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد والی کڑی کو پکڑ لیں گے۔ ان میں سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ اسلامی نظام عدالت کی کڑی ہوگی، اور سب سے آخر ٹوٹنے والی کڑی نماز ہوگی۔ یعنی مسلمان جس چیز کو سب سے پہلے چھوڑیں گے وہ اسلامی عدالتی نظام ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سب سے پہلے ٹوٹنے والی کڑی امانت کی ہوگی۔ شریعت کی اصطلاح میں لفظ امانت بھی وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے امانت کو زمین و آسمان اور پہاڑوں کو پیش کیا، پھر انہوں نے اس کا بار اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس اہم ذمہ داری کے بار سے ڈر گئے اور اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں امانت کی تفسیر یوں بھی فرمائی ہے، یعنی حقوق، فرائض اور حدود اللہ، یعنی اسلام کے عدالتی نظام سے متعلق احکامات، اور یہ سب اسلامی خلافت کے تحت صحیح طور پر انجام پاتے ہیں۔ چنانچہ پہلی چیز جو اس امت سے اٹھے گی وہ خلافت ہوگی۔ جب خلافت اٹھ جائے گی تو اسلامی عدالتی نظام بھی ختم ہو جائے گا اور آخری ٹوٹنے والی کڑی نماز ہوگی۔ دجال کی آمد کا انکار۔ فتح الباری میں اس حدیث کا اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب نے خطبہ دیا اور یہ بیان فرمایا کہ اس امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو رجم یعنی سنسار کرنے کا انکار کر دیں گے، عذاب قبر کا انکار کریں گے، اور دجال کی آمد کا انکار کریں گے، اور شفاعت کا انکار کریں گے، اور ان لوگوں یعنی گناہگار مسلمانوں کے جہنم سے نکالے جانے کا انکار کر دیں گے۔ یعنی یہودیوں کے مال پر پننے والے NGOs اپنے آقاؤں کے اشاروں پر آئے دن اسلامی قوانین کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں اور ان کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ اس وقت حدود آرڈیننس کی بحث چل رہی ہے اور اس کو اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے گویا یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ اسی طرح کئی عرب مفکر ہیں جو رجم اور دیگر اسلامی قوانین کو اس دور میں نعوذ باللہ اولڈ فیشن قرار دے رہے ہیں۔ نیز دجال کی آمد کا انکار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں اور آنے والے دنوں میں اس مسئلے کو اختلافی بنا دیا جائے گا۔